اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آ گئی اللہ کی مدد اور نصرت اور نصیب ہو گئی فتح، اور تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس روایتی ترجمے کو پڑھنے کے بعد وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو ان دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، ایک یا دو سادہ جملوں میں بہت بڑی داستان سمو دیتا ہے جسے آپ آسانی سے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پورے قرآن پر آپ کی ایک مناسب نظر ہو۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، تم اور تمہاری جماعت جو اتنے برسوں سے قرآن کی تربیت اور محنت سے، قربانی اور جافشانی سے قرآن کے اس نظام کو اس چھوٹے سے خطے پر نافذ کرنے کے لیے مسلسل کام کرتے چلے آ رہے ہو، یہاں تک کہ تم نے ایک ایسی جماعت تیار کر لی ہے جس نے اپنی زندگی کا پورا چلن قرآن کے مطابق ڈھال لیا ہے اور مسلسل اصلاحات کے عمل سے گزر کر ان کی حیات کا ہر پہلو قرآن کے ٹارگیٹڈ لیول پر پہنچ گیا ہے، اور یوں اللہ کے قانون کا قرآنی حصہ مکمل طور پر مدد کے لیے بروئے کار آ چکا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے قانون کا وہ حصہ جس سے یہ دنیا اور پوری کائنات چل رہی ہے، وہ بھی اے نبی تم اور تمہاری جماعت کے اشاروں کے مطابق کام کر رہا ہے، اور اللہ کے قانون کا ایک مکمل پیکج ہے جو تمہاری مدد اور نصرت کے طور پر تمہارے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اس دنیا میں کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو حیران کن جنت نظیر معاشرہ تم نے عرب کے اس چھوٹے سے خطے پر قرآن کے ان اصولوں کو بروئے کار لا کر قائم کیا ہے، جس میں امن ہے، خوشحالی ہے، برکت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، ہر فرد کو اس کے حقوق کی مکمل فراہمی ہے، تو اسے دیکھ کر دنیا کے لوگ جن تک یہ خبر پہنچی ہے وہ لپک لپک کر اللہ کے اس دین کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لیے بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج پرانا نظام زندگی ترک کر کے قرآن کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اللہ کے دین میں باقاعدہ داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سارا منظر جو اللہ تعالیٰ نے اوپر کے دو جملوں میں پرو اور سمو کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ فسبح بحمد ربک، کہ اب جو سٹیج آئی ہے یہ تمہاری زندگی اور تمہارے پروگرام کی نازک ترین سٹیج ہے۔ اس موقع پر ذرا سی غلطی ساری محنت کو اکارت کر سکتی ہے۔ یہاں پر تمہارے سامنے اور تمہاری جماعت کے سامنے پہلے سے زیادہ بڑے چیلنجز آ گئے ہیں۔ یہ چیلنج ہے امن اور خوشحالی کے مل جانے کا، یہ چیلنج ہے خوشی اور آسودگی کے حاصل ہو جانے کا، یہ چیلنج ہے طاقت اور اقتدار کا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر نشہ بن کر تمہاری جماعت پر چھا گئی تو ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس پوائنٹ پر تمہیں پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو کر پوری طاقت سے، پوری صلاحیت سے، پوری جان مار کر کام کرنا ہے۔ فسبح بحمد ربک مطلب یہ کہ قرآن میں جو اصول، قوانین اور ٹیکنیکس دی گئی ہیں کہ جن پر بہترین عملداری سے بے مثال نتائج کے نکلنے پر دوست اور دشمن سب کی زبانوں پر تیرے رب کی حمد اور توصیف کے کلمے بے اختیار جاری ہو گئے ہیں، انہی اصول و قوانین اور ٹیکنیکس پر اور زیادہ طاقت سے، صلاحیت سے، اور زیادہ ہمت اور حوصلے سے، اور زیادہ توجہ کے ساتھ مسلسل عمل کرتے چلے جاؤ۔ فسبح میں لفظ سبحہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پوری صلاحیت اور طاقت سے کام کرنا اور اپنے ہدف کی طرف مسلسل بڑھتے چلے جانا، جبکہ صباح عربی میں تیراک کو کہتے ہیں جو اپنے جسم کی پوری طاقت، صلاحیت اور لچک کے ساتھ پانی میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے اور اپنی مرضی کی سمت میں مسلسل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ اس جملے میں فرما رہا ہے کہ یہ رک جانے کا، ریسٹ کرنے کا اور فتح و کامرانی کی خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ محنت اور صلاحیت کے ساتھ مسلسل کام کرنے کی سٹیج ہے۔ پھر کہا کہ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اے نبی اپنے پروردگار سے پروٹیکشن مانگو، حفاظت مانگو، تاکہ ان زیادہ بڑے چیلنجز سے نمٹتے ہوئے کوئی غلطی تم سے نہ ہو جائے۔ غفرہ عربی زبان میں حفاظت کرنے کو کہتے ہیں اور استغفار حفاظت مانگنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ اسی قرآن میں کام کرنے کے اصول و قوانین کے ساتھ زبردست حفاظت کی مکمل فیلڈنگ لگی ہوئی ہے۔ اس کو بھی سامنے رکھ کر کام کرو۔ جب کوئی جماعت اللہ کے قوانین کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو کے اور تمام تر
پریکاشنری میئرز لے کر کام کرتی ہے تو انہو کان توابا، پھر اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ ایسے میں اگر کسی غلطی سے جماعت کا قدم غلط سمت میں پڑ بھی جائے تو خدا اپنی طاقت و اختیار سے اس حفاظتی قوانین کے تحت جماعت کے قدم واپس درست سمت میں پلٹا دیتا ہے۔ اس جملے میں لفظ انہو اسی گارنٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب سورہ النصر کی آیات کا۔